الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأخلاق والأرض وهو ذو القوة المتين والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. پوری برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی صدق و طفیل میں ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے گفتگو کا ایک آخری پہلو پیش کیا گیا تھا. وہ یہ تھا ذات رسالت علی صاحب التسلیمات و افضل الصلوات کی معیت، خود کی غلامی دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ فرماتی ہے. یہ سب سے اہم پہلو تھا. لیکن اس میں ایک اور بات رہ گئی تھی جو میں نے آج مکمل آیت تلاوت کی ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون. کیونکہ اب آل نبی کا بھی مہینہ آنے والا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم بھول جائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ اہم حصہ، ایمان کا بنیادی رکن ہے، بنیادی جز ہے، بنیادی حصہ. لہذا ہمارا ایمان جب اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں ہے، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہر لمحے میں. ظاہر ہے یہ وہ بات ہے جو قرآن تصور کے اور احادیث مبارکہ اور اتباع شریعت کے آئینے میں اگر دیکھیں گے تو ایک دم صاف نظر آئے گی کہ ایمان والوں، تمہارے ایمان کا اسٹیٹس دن بدن عروج پر ہونا چاہیے، بڑھتے رہنا چاہیے. یہ خدا کا مطالبہ ہے، توحید کا مطالبہ ہے. مطلب یہ کہ ایک دم دنیاوی طور پر مثال دوں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ الحمدللہ، تو آپ دن بدن اس میں کنٹینیوٹی لانے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بنی، اس کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھنے والا بنی، اس کے ساتھ ساتھ چاشت بھی پڑھنے والا بنی، تو یہ بندے کی بندگی کا اسٹیٹس بڑھتا جاتا ہے. اس کو بولو اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا جو قرب بندہ حاصل کر لے تو اس قرب میں اضافہ ہو، اس میں کمی نہ ہو. کمی آنے کا راز کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جو عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یا اس کا اثر فوراً ظاہر کرنے کی امید لے کر جب بیٹھیں گے تو یہ آپ کی زندگی میں ایمانی طور پر کمی کا ذریعہ بنے گا اور کمی کا سبب بنے گا.
آپ کو ہم کو ہر حال میں خدا پاک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس طرح جھکنا ہے اور اس طرح اس کو ماننا ہے کہ تکلیف ہو یا غم ہو، خوشی ہو یا سکون کا پہلو جو بھی ہو، ہمارے ایمان میں تسلسل نہیں آنا چاہیے بلکہ اور بڑھنا چاہیے، یہ ایسا اور یہی اللہ پاک کا مطالبہ۔ چنانچہ اب ایک آیت تلاوت کروں، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 آپ تلاوت کیجیے، بڑا مزہ آئے گا، یہ آیت بڑی اچھی آیت ہے، درود شریف پہلے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا کچھ لوگ اس لیے تو نہیں چن رہے ہیں، انگوٹھا چننا بند کر دیے کہ رسول پاک کے پاس گئے تو ہمارا بھانڈا کھل جاتا ہے، نہیں، اللہ کے پاس اگر کھلا نہ تو آپ کو ڈر ہو سکتا ہے، رسول کے پاس کھلا تو چھپا لیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ رسول کی قیادت میں اگر واقعی جانا چاہتے ہیں جنت تو آپ کبھی بھی نبی پاک کے نام پاک پر انگوٹھا چومنے سے باز نہیں آیا کیجیے، میں بہت پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، اس کو دھیان میں رکھا کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھا کیجیے، میں بھی چومتا ہوں، جبکہ میرے دماغ کی میموری کیسی اسٹرانگ ابھی رہتی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں، کہاں کہاں کیسے کیسے قرآن حدیث سب میرے دماغ میں آنے کا پہلو رہتا ہے، پھر بھی نہیں بھولتا ہوں، میرا آتا ہے، اس لیے اس کو دھیان رکھا کیجیے۔ میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی ہو کہ میرا نبی میرے ساتھ ہو، ہم نبی کے ساتھ، یہ میرا مقصد، آپ کا ہمارا سب کا مقصد ہونا چاہیے، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی آپ پیش کیجیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت سنیے، مزہ آ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا کہا میں نے؟ یہ کہا کہ آپ کے ایمان کا اسٹیٹس روز بروز بڑھنا چاہیے، اور بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر 2 لاکھ اکاؤنٹ میں ہے تو اب 2.5 لاکھ بڑھ جائے، یہ نہیں ہے بڑھنے کا مطلب۔ ہاں، بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ تو اشراق بھی شروع کر دیجیے۔ دیکھا آپ نے عملی طور پر پہلو دے رہا ہوں، میں پریکٹیکلی طور پر سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اشراق بھی اگر پڑھتے ہیں تو چاشت شروع کر دیجیے۔ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اگر درود شریف تو 125 مرتبہ کر دیجیے، یہ 125 کرتے ہیں تو 150 کر دیجیے۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں جو سب کا سنگم، سب کا اجتماعی پہلو لا کر پیش کر دوں گا۔ صحابہ پوچھتے تھے آ کر، یا رسول اللہ، جب درود کی اہمیت اور عظمت رسالت کی اہمیت خود رسول نے جب پیش کیا تو آقا سے کہا، یا رسول اللہ میں رات کے 1/3 حصے تک آپ پر پڑھوں؟ کہا اور زیادہ کر دو بہتر ہے۔ ارے فل پڑھوں وہ بہتر ہے، یعنی ایک دم زندگی کا حصہ بنا لو تو بھی بہتر ہے۔ رسول پاک نے منع نہیں فرمایا۔ حالانکہ جانتے ہیں نماز وغیرہ کا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کی بڑی مشہور روایت ہے ابو داؤد وغیرہ کے حوالے سے غالباً، کہ حضرت ابو درداء یہ اپنی مطلب یہ کہ ہمیشہ نماز میں رہا کرتے تھے رات بھر، تو ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو بات کی اطلاع ہوئی، دیکھا جا کر تو ان کی بیوی سجتی سنورتی نہیں تھی، تو کہا ایسی کیوں رہتی ہو؟ کہا کہ شوہر جو ہے نماز میں رات بھر رہتے ہیں، کس کے لیے سمن؟ اس طرح سے جب جملہ کہا تو بارگاہ رسالت جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ ابو درداء جو ہے یہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور ان کی بیوی اس طرح ہے، ایسی شکایت جب پہنچی تو رسول پاک نے بلا فرمایا، اسی وقت بخاری کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سنو، ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا، یہ گناتے گناتے آخری میں فرمایا فاتو ذا حق حقہ، کہ جس کا مطلب یہاں کے حساب سے بتا دے رہا ہوں کہ سنو، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کا حق ادا کرنا یہ تم پر فرض ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، رات بھر کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ درود کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا کہ اتنا پڑھوں، کہا اور کر لو زیادہ، اتنا پڑھوں، کہا اور کر لو زیادہ، اتنا پڑھوں، کہا اور کر لو زیادہ، یہ زیادہ کا درس دیا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، کیونکہ جانتے ہیں نماز کے لیے بڑی اہمیت اور بڑی پوری توجہ اور پوری شرائط اور بہت ساری چیزیں، لیکن میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ تم بیوی کے پاس بھی رہو گے تو مجھ پر میرے پاس میرے اوپر درود پڑھ سکتے ہو، کہیں بھی رہو گے میرے اوپر درود پڑھ سکتے ہو۔ فضیلت سمجھیے، اسٹیٹس سمجھیے، ایمانی پہلو اور رسول پاک کی عظمت ولادت کو سمجھیے، بعثت مصطفیٰ کو سمجھیے کہ کیا مقصد ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ بس آپ میلاد النبی کا پورا مہینہ گزرے تو آپ بھی گزرنا شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ آپ کا ایمان ایسا محسوس ہو کہ یہ میلاد النبی جو ہم منائے ہیں تو کیا چاہے کوئی بھی مہینہ آ جائے، ایسا محسوس ہو کہ ارے ہر مہینے میں ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے، ہر لمحے میں ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کا بیس اور اسٹیٹس بڑھائیے تو انشاءاللہ آپ کو واقعی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جانتے ہیں بولی کو بھی اللہ پیدا فرماتا ہے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم جو کرنا چاہتے ہو اس کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے عمل کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔
تو آپ جو بولنا چاہیں گے اللہ میرے بیٹے کو صحیح کر دے، میرے اس کو صحیح کر دے، اتنا دیر آپ کو لگے گی بولنے میں اور اللہ پہلے ہی آپ کو پورا کر دے گا. یہ ہے صلی اللہ پاک. اگر آپ کا ہو گیا باقی تو سمجھ جائیے کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کے آپ بولی اور احساس کرنے سے پہلے ہی آپ کو اللہ پاک عطا کر دے گا. چنانچہ سورہ طلاق میں بھی آیت نمبر 2-3 میں آپ دیکھیے یرزقہ من حیث لا یحتسب کہ اللہ ایسے عطا کرے گا کہ آپ کو گمان تک نہیں گزرے گا. ارے واہ، یرزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن شرط رکھا من یتق اللہ، جو اللہ کا ہوگا تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ کو گمان تک نہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک آیت بڑی مزے کی آیت کریمہ ہے اور دیکھیے گا اس کو اندھی محبت اور عقیدت کا نام نہیں، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے. الفاظ، شکلیں، انداز یہ سب بدل سکتے ہیں لیکن نبی کا جو اسٹیٹس ایمان والوں کے سامنے ہونا چاہیے وہ بدل نہیں سکتا. اس میں آپ اپنے حساب سے، بلکہ اس آیت سے پہلے 2 آیت اور پیش کرو. اللہ پاک فرماتا ہے پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران میں، اور اسی طرح سورہ پارہ نمبر 25 میں بھی آیت کریمہ، سورہ شورا میں، شین واو را یا کھڑا، شورا میں. ایک ہے شعراء جو 19 پارہ نمبر 19 میں ہے، شعراء اس میں نہیں چلے جائیں گے، اور ایک ہے شورا پارہ نمبر 25 میں. تو دونوں میں ایک آیت ہے. پہلے سورہ آل عمران کی آیت بتاؤں. اللہ سبحانہ فرماتا ہے من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا. اچھا پارہ نمبر 1-2 میں بھی یہ آیت کریمہ، اب دعا میں بھی پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. نہیں، اس کے بعد ہے یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا اس طرح کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا. اس طرح دعا کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو وہ مانگے گا ہم ان کو دیں گے. دنیا مانگے گا دنیا دیں گے، آخرت مانگے گا آخرت دیں گے. اور جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا میں مانگتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ مانگا ہی ہے صرف دنیا. اب آپ کو ہم کو فیصلہ کرنا. پارہ نمبر 2 کیا ہے؟ اب پارہ نمبر 4 میں جائیے. اللہ پاک فرماتا من یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا لینے کا ارادہ رکھے گا نؤتہ منہا، ہم اسے دیں گے، ہم اسے دیں گے. ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت لینے کی امید رکھے گا، ارادہ رکھے گا، نؤتہ منہا، ہم اس کو دیں گے. وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر گزار بندوں کو تو دیتے ہی رہیں گے. شکر گزار بندوں کو دیتے ہی رہیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کے. اب پارہ نمبر 25 میں بھی اسی قسم کی آیت ہے کہ من یرید ثواب الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن یرید ثواب الدنیا، وہی ایک پورا مفہوم یہی ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کاٹنے کی امید رکھے گا ہم وہی دیں گے، جو دنیا کی کھیتی کاٹنے کی امید رکھے گا ہم وہی دیں گے. سورہ کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ بندہ کیا تو بھی اللہ سے مانگتا اللہ دیتا، یہ کہاں بھی مانگتا اللہ تعالیٰ دیتا، یہ مطلب ہوا. اب آپ اسی ان پوری آیتوں سے ایک حدیث میں ان پوری آیتوں کی تفسیر سنیے سبحان اللہ، اور محسوس کیجئے کہ قرآن پاک کی سب سے عملی اور پریکٹیکلی تفسیر زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے اللہ کے رسول. اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی بخاری کا عنوان بنایا، فرماتے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله فهجرته الى ما هاجر ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يصبها او يحصلها او كما قال صلی اللہ تعالی. مراد کہ سنو تم جو عمل کرتے ہو نا، عمل سے پہلے نیت کو صحیح کرنا، یا نیت کیسی رہی اسی حساب سے عمل کا ثواب اور عذاب ملتا. اچھی نیت رکھے تو ثواب ملتا، بری نیت رکھے تو عذاب ہوتا. ایک سنو، اللہ اس کے رسول کے لیے نیت رکھے تو اللہ پاک فرماتا وہ ملتا. امراتن عورت کے لیے نیت رکھے، دنیا حاصل کے لیے نیت رکھے تو اللہ پاک کہہ رہا وہ بھی تمہیں ملتا. اب فہجرتہ الی ما ہاجر، جس نیت سے، بلکہ اس میں تو یہاں تک پس منظر ہے بخاری میں کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو نبی پاک کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف اس لیے ہجرت کی کہ مدینہ میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، تو اسی پس منظر میں فرمایا اگر تم نبی کے لیے ہجرت کر رہے ہو تو نبی ملیں گے، اور عورت کے لیے کر رہے ہو تو عورت ملے گی. ارے باپ رے باپ، دیکھا آپ نے ان کا اسٹیٹس جو ہمارا بیس آف ایمان ہے. صحابہ کرام ان کے قدم کے دھول کے برابر پوری امت کا غوث قطب نہیں ہو سکتا. آپ ہم کیا ہو سکتے، سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کے بارے میں جب یہ فرمایا گیا تو آپ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا تم یہ اللہ سے مانگے تو ملتا، یہ بول سکتے ہیں کھل کر کے.
صحابہ کرام کو کہا گیا. خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہماری نیت کا سب سے بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں. یہ سمجھیں گے نا آپ تو انشاءاللہ یہ نبی کا مہینہ بھی اچھے سے انشاءاللہ گزرے گا اور نبی کے آل کا مہینہ بھی اچھے سے آئے گا. توجہ دیجیے گا. عمل کا سارا دار و مدار, عمل کا سارا بیس, عمل کا سارا بنیادی پہلو آپ کا ایمان ہے, آپ کی نیت ہے, آپ کا عقیدہ ہے, آپ جو سوچ رکھتے ہیں وہ ہے. بلکہ حدیث اور سنیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بلکہ حدیث قدسی ہے, رسول بولتے ہیں خدا کی بولی ہے. سبحان. حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں, نبی روایت کر رہے فرماتے ہیں, اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی, ارے باپ, کہ میں اپنے بندے کی سوچ اور گمان کے پاس ہی رہتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا, اللہ فرما رہا. آپ جو ابھی بھی سوچ رہے ہیں نا, آپ سمجھ لیجیے. اللہ پاک فرما رہا میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں, جس وقت وہ جو گمان کرتا ہے میں وہیں پر رہتا ہوں. ارے باپ, سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں آپ, اپنے آپ کو سمجھتے چلے جائیے, اور جو غلطی ہے, جو گڑبڑی ہے, وہ فارمیٹ کرتے چلے جائیے. اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے, ستار العیوب ہے, عیبوں کو چھپانے والا ہے. توجہ دیجیے گا. غفار الذنوب ہے, بخشنے والا ہے آپ کے گناہوں کو. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی. یہ جب پوری بات سمجھ گئی, یہ جو 10 منٹ کی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے آنے والی بات کے لیے. یہ تمہیدی بات ہے. آپ ہم سب عمل کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی جو بھی جس طرح سے بھی, چاہے اوپر دیکھیے, چاہے فرض ادا کریں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی, فرض ادا کریں, واجب ادا کریں, سنت ادا کریں, مستحب ادا کریں, اس کے نیچے جائز ادا کریں, یہ 6 کوالٹی جو ہے ایک طرف کی ہے. اسی طرح یا تو کفر سے, شرک سے بچیں, حرام سے بچیں, مکروہ تحریمی سے بچیں, توجہ دے رہے ہیں آپ, غیر جائز سے بچیں, دھیان دے رہے ہیں آپ, خلاف اولا سے بچیں. یہ ادھر بھی 6 نگیٹو پہلو بھی 6 ہوتے ہیں اور پازیٹو پہلو بھی 6. جو بھی آپ کریں فرض سے لے کر کے نیچے مباح تک, اور اسی طرح شرک و کفر سے لے کر کے مباح بھی اکول ہے, یہاں پر خلاف اولا تک, یہاں 4 و 6 یہ سب میں دخل کس کا ہے؟ آپ کی نیت کا, آپ کی نیت کا. اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو الحمدللہ پازیٹو پہلو ہمیشہ پازیٹو تصور ہی دے گا, ثواب دے گا. ورنہ آپ پہاڑ قائم کر دیجئے عبادتوں کی, کچھ نہیں. اللہ پاک پارہ نمبر 9 میں اللہ پاک صاف فرماتا ہے, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سنو, جو لوگ بے تکی انداز میں بری نیتوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں, نیت میں فطور ہوتا ہے, میں کی نیت ہوتی, رب کی نیت نہیں ہوتی, میں کی نیت ہوتی, تو اللہ فرماتا مَا عَمِلْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ہم اس کے عمل کو ہبا منصورہ کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. ایسے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کو عمل کی کیا ضرورت ہے. آپ بتائیں, اللہ کو جب آپ کی ذاتی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے جنت کی اور اللہ کی. اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 4 کی آیت میں, دیکھیے آپ درس میں بھی سنے ہوں گے, واللہ غنی عن العالمین, اے عالمین تو ایک طرف رہ اور ہم تجھ سے بے نیاز ہیں, تو میرا محتاج ہے, ہم تیرے محتاج نہیں. تو اللہ بے نیاز ہے, آپ کے عمل کی ضرورت اسے نہیں. اسی لیے آپ نماز میں بھی دیکھیے, اللہ حکم دیتا ہے نماز کا, لیکن کہتا ہے لعلکم تتقون. روزے کا حکم دیا, لعلکم تتقون. جتنے بھی اعمال آپ کو کرنے دیا, سب کا نتیجہ کیا بتایا؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھو آپ, رب حکم دے رہا نماز پڑھنے کے لیے اور فرما رہا یہ نہیں کہ میں کامیاب, نہیں تم کامیاب ہو. دیکھا, تو جو بھی آپ کو ہم کو عمل کرنا یا کرتے ہیں, اس کا سارا ثواب یا عذاب کا جو آپ ہیں, آپ ہی ذمہ دار ہیں. اچھا کرے تو اللہ پاک فرماتا اللہ ازیدنکم, ہم بڑھاتے رہیں گے تمہاری عمر کو بھی اور تمہارے عمل کے اسٹیٹس کو بھی, تمہارے درجوں کو بھی, دنیا میں بھی آخرت میں. یہ بات جب سمجھ گئے تو اب آپ سنیے, پھر ضرور شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب آپ آج کی گفتگو کا اتنا تو خلاصہ سمجھ گئے, نیت اچھی رکھنا, نیت اچھی رکھے تو الحمدللہ اچھا ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کل جو ہے 10-11 لوگ آئے تھے, اب کون تھے وہ نہیں بتاؤں گا, میں ایک بات بتاؤں گا ضرور, وہ ڈانٹ سن کر ہی چلے گئے. وہ بار بار ایک جملہ بار بار بول رہے تھے, آج لوگ بول رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں, لوگ بول رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں. میں تو جانتے ہیں, ہاں دن بھر گھر میں رہتا ہوں, اللہ کرم ہے, باہر نہیں رہتا ہوں, لیکن باہر کا پورا رکھتا ہوں. وہ میں کہا کہ یہ بتائیے, آپ جب سے بالغ ہوئے, حالانکہ میرے دادا کی عمر کے تھے, آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں
فجر کی نماز چھٹی آپ کی چھٹی ہوگی نا، پھر آپ کو یہ حق بولنے کا حق نہیں. کیوں؟ قرآن فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں، جو تم خود نہیں کر رہے ہو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا، بہت ناراض ہوتا. دیکھا ارے آپ بیٹے اولاد یہ سب جو پہلو لا رہے ہو، آپ توجہ دیے. بیٹے اولاد ہماری بات نہیں مانتے، ہماری یہ نہیں. ایک ماں ہے جو بیٹی کو اٹھا دیتی ہے، کہتی ہے کہ جا نماز پڑھنے کے لیے، اور اپنے خود جا کے سو جاتی ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو بیٹی کہتی ہے آپ تک نہیں پڑھے، میرے کو سمجھاتی ہے. یہ طریقہ ہے. میں ماں ہوں تیری. ارے ماں ہے تیری تو ماں میری ہے، بندی رب کی ہے. اور نماز میری نہیں، بندے پر فرض ہے نماز. آپ بھی بالغ ہو، ہم بھی بالغ ہیں. تو وہاں بس ایک بیٹی کا احساس لے کر کے چپ ہو سکتی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں تو آپ کا گناہ لکھا جا چکا، آپ کا گناہ لکھا جا چکا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین مالک سمجھتے ہیں اولاد کے سامنے. نہیں پیارے، مالک نہیں ہو، والد ہو. آپ والد، مالک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. گھڑی ہے نا ہمارے پاس ہے، ابھی میں مالک ہوں، کوئی اور خرید لے گا وہ مالک ہو جائے. لیکن باپ اور ماں کو خریدا نہیں جا سکتا. اولاد کا مسئلہ خریدے فروخت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ مر بھی گیا تو اولاد ہے، وہ مر بھی گئے تو والدین. مالک کا پہلو مت رکھو، والدین ہونے کا پہلو. اور اے اولاد، تو بھی اپنے آپ کو احساس اولاد میں زندگی گزارو. پیسہ کتنا بھی کما لو سعودی عرب میں جا کر کے، لیکن پیارے تم بیٹے ہی ہو. محسوس کرنا کہ تمہارے پائخانہ کو دھونے والی وہی ماں ہے، تمہارے پیشاب کو دھونے والی وہی ماں ہے. بچے ہو گئے تھے گھر میں، لیکن تمہاری ماں کی بھی رسپانسبلٹی اور تمہاری بھی ذمہ داری اٹھانے کے لیے باپ ہی نے خون پسینہ اکٹھا کیا ہے. یہ احساس رکھنا اولاد بھی، اور وہ احساس رکھنا ماں باپ بھی. تو ماں باپ، اپنے آپ کو ماں باپ محسوس کرو، تب جا کر کے عبد القادر پیدا ہوگا یار، انشاءاللہ تب پیدا ہوگا. آج فارمیلٹی کے طور پر دھیان دیجیے گا، ایک ڈیوٹی کے طور پر قرآن پاک انگلی میں رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں. اور کبھی اگر فون آ گیا، ارے میں ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں، اب بتائیے قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ جانتے میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں آج، اور اس کو آپ محسوس کیجئے گا. خدا کی قسم، اللہ کے جو کلام قرآن پاک ہے، اس کو کلام خدا بھی کہا گیا ہے. اور کلام کا معنی ہوتا ہے بات کرنا. آپ ڈکشنری میں دیکھیں، آپ کلام مانے بات کرنا، کلام مانے بات کرنا. تو مطلب بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ خدا سے بات کرتا ہے. اب آپ غور کیجیے، ایک شاگرد ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے اور ہم سے وہ بات کر رہا، اگر اس بات کے درمیان فون آ جائے اور وہ اٹھا لے تو بتائیے کتنی بڑی انسلٹی ہے، استاذ کی کتنی بڑی بے ادبی ہے. وہ استاذ فوراً اپنی بارگاہ سے نکال دے گا، چل بدتمیز، آداب مجلس نہیں سمجھتا، آداب مجلس نہیں سمجھتا. مجلس کیا ہے؟ ایک دنیا کے اسٹیٹس کو محسوس کرو کہ ایک دنیا کے بڑے بڑوں آج کہے کو لکھ دیا گیا ہے پلیز یور موبائل سوئچ آف، کہے کو لکھ دیا گیا ہے. سب تو انسان ہی ہے نا. کس کے لیے بند کرنا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، چونکہ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ بند کرو. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا آپ کے اوپر. اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ آپ ایک ڈیوٹی کے طور پر پڑھ رہے ہیں، ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑھ رہے ہو. بس یہ محسوس کر لو کہ ہم جس کا کلام پڑھ رہے ہیں اس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، آپ غفلت میں نہیں رہو گے. اسی کو میں نے تمہید میں کہا کہ عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے. نیت کو آپ درست کر لو، جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہو وہ محسوس کرو کہ اس عمل کا کنیکشن ڈائریکٹ کس سے ہے. یہ دیکھو ڈائریکٹ اس عمل کا کنیکشن کس سے. تو وہ بوڑھے صاحب، میں نے کہا آخری میں نے یہ کہا کہ خبردار، آپ ہمارے دادا ہیں، میں جب منچ سے اٹھ جاؤں گا تو آپ کا ہم پاؤں چومیں گے، آپ ہمارے دادا ہیں. لیکن جب ممبر رسول پر ہیں تو آپ شاگرد ہیں، ممبر رسول پر ہیں تو آپ شاگرد ہیں. دھیان دیجیے گا. تو آپ کو جو بتایا گیا قرآن پاک اور حدیث پاک کی طرح آپ خود عمل کیجئے. وہ ماں جو نماز کے لیے اگر بیٹیوں کو کہے گی اور خود جا کر کے نماز پڑھے گی تو انشاءاللہ بیٹی اگر کبھی چھپ کر سو بھی گئی ہے تو صبح میں ماں لجاتے ہوئے ان کے سامنے نہیں جائے گی، بیٹی لجاتے ہوئے آئے گی، کیونکہ ماں پوچھ لے گی بیٹی نماز پڑھی تھی. لیکن اگر بیٹی نے نماز پڑھا ہو اور ماں نے نماز نہیں پڑھا تو ماں کو چہرہ نیچے گرانا پڑے گا. اگر بیٹی نے کہہ دیا کہ تو نے کہاں پڑھا، تو بھی تو بالغ ہے، اگر کہہ دیا، وہاں ڈانٹ کر کے مار کر کے مالکانہ تصور میں آپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے آپ روح یہ نہیں ہو سکتے، حقیقت سے چہرہ نہیں پھیر سکتے. اس لیے آپ کو گھر میں بھی اس کا ماحول قائم کرنا ہوگا اور عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کی درستگی کے ساتھ زندگی کے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہوگا، تب جا کر کے انشاءاللہ بے مانگے آپ کو ملے گا.
بے گمان کے آپ کو ملے گا، بے احساس کے آپ کو ملے گا۔ کیا بات ہے، کیوں ایسی باتیں ہیں کہ بظاہر طور پر نہ علم شریعت ہے، نہ علم فقاہت ہے، نہ علم طریقت ہے، کچھ بھی بظاہر علم نہیں ہے، لیکن عبد القادر جیسے کو پیدا کر رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک بھی فتویٰ بتا دو غوث پاک کی ماں کا، غوث پاک کی شریعت، کہیں پر بھی آپ کتاب بتا دو کہ انہوں نے تصنیف کی ہو، انہوں نے کتابیں لکھی ہو۔ نوٹ کیجئے گا جملہ جو دینے جا رہا ہوں، ایک بھی کتاب نہیں۔ اولیاء اللہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، نوٹ کیجئے گا، خود عبد القادر کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یا اللہ، اتنا عظیم اسٹیٹس کا بیٹا، ایک وہ ماں جن کی کوئی کتاب نہیں دنیا میں، جن کی کوئی تعلیم نہیں ظاہری طور پر دنیا میں، ایسی ماں نے اپنے پیٹ سے ایسے سلطان الاولیاء کو کیسے جنم دیا؟ ایک جواب ملے گا، ان کا عمل نہیں، عمل سے پہلے حسن نیت ہوا کرتا ہے۔ ان کے عمل میں، نیت میں عظیم اسٹیٹس تھا، ان کی نیتیں اچھی تھی، اور رب العالمین کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ 1,00,000 کتابیں لکھنے والے ہیں، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا تصور کیسا ہے ان کے پاس، میرا خیال کیسا ہے ان کے پاس۔ جب وہ تلاوت کرتی تھی تو وہ محسوس کرتی تھی کہ میں مولا کو اور مولا سے بات کر رہی ہوں۔ تب جا کر کے ان کے پیٹ میں رب نے اپنی ذمہ داری کرم کی بنیاد پر غوث پاک کو اندر اندر یاد کروا دیا۔ دیکھا، اندر اندر یاد کروا دیا ہے، اور 18 پارے کے قرآن حافظ قرآن بن کر کے وہ نکلی۔ آج ہم یسرنا القرآن نہیں پڑھا پا رہے، یسرنا القرآن نہیں پڑھا پا رہے ہیں، اور وہاں پیدا ہوتے ہی 18 پارہ تجوید کے ساتھ، ارے پوری دنیا کے قاریاں ایک طرف اور غوث پاک کی پیدائش کی قرت ایک طرف۔ مسجد ہے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ذرا محسوس کیجئے، میں بس یہی ہمیشہ جو محسوس کا جملہ بولتا ہوں، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو یہ واقعی میں میدان محشر میں بھی اسی محبت کے ساتھ حشر فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے اور ہم سب کو بھی بخش دے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے کہ ہمارا اسٹیٹس جو ایمان کا ہونا چاہیے وہ دن بدن بڑھنا چاہیے، اور اس کا بیس ہے حسن نیت، اس کا بیس ہے حسن اعتقاد، اس کا بیس ہے اچھا گمان کرنا۔ خدا کی قسم، قرآن کی آیتیں اگر ملاحظہ کیجئے تو بھی دیکھیں، سورہ حشر کی ایک اور آیت یاد آ گئی، ذرا سی ادھر مجھے مت لے جائیے گا، آپ ہماری طرف پورے اٹریکشن سے سنیے، ہاں تھوڑا جذبات میں نہ لے جائیے، آپ صداقت کے آئینے میں سنیے، ایک درس کے آئینے میں سنیے، محبت سے سنیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2-3 کو آپ جب مطالعہ کریں گے، پارہ نمبر 28 کی سیکنڈ سورہ ہے، اللہ سبحانہ دھیان دیجیے گا، تو واقعی اللہ پاک جب آپ سے کچھ مطالبہ کرتا، کچھ آپ سے جب مانگتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ مانگنے کے بعد یہ تم نے مجھ کو دیا ہے، میں نے اس کا ثواب دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ معطل ہو جاتا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کنیکشن آپ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ دینے کے، بتائیے اللہ نے آپ کو کہا فرض کیجئے نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ پاک نے اس کا ثواب بھی دے دیا، بتائیے وہ خالی دیتا، آپ پڑھ رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی الحمدللہ ورزش ہوئی، روحانی طور پر بھی ورزش ہوئی، باقی آپ کو ثواب بھی ملا، ہر طرح سے آپ ہی کو ملا سب کچھ۔ اب آپ غور کریں، ہر طرح سے آپ ہی کو مل رہا، تو اللہ پاک جو ہے سب طرح سے آپ کو دینے کے بعد پھر کیا کرتا؟ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی ادا کو، آپ کی حرکت کو، آپ کے وجود کو، اللہ پاک اپنی حرکت، اپنا وجود اور اپنی ادا کا جملہ فرماتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا کیسے، اور وہ حدیث بخاری وغیرہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ کرتے وہ ہیں کام خدا کا ہوتا ہے، ادائیں ان کی ہوتی ہے، در حقیقت تاثیر اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا کہ ایک قبیلہ ہے بنی نزیر، بڑا مشہور قبیلہ ہے، بنی نزیر، بنی خزرج اور بنی نزیر، بنی نزیر بنی خزرج، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ یوٹیوب پر بار بار دیکھ کر کے رکھ لیجیے گا۔ بنی نزیر، نون زاد یا را، نزیر ایک قبیلہ ہے، 2 قبیلہ، یہ یہودی قبیلہ بنی نزیر، یہ یہودی قبیلہ اور بڑا دشمن، بڑا سخت دشمن، توجہ دیجیے گا، بہت سخت، یہ یہودی قبیلہ، ایسا دشمن کہ آپ ذرا محسوس کیجئے، جب رسول پاک مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ہجرت کرنے کے بعد یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معاہدہ کیے کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر ہونے کے بعد اور ان لوگوں گھٹ ہو گئے، ارے بھائی تو کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، فتح ہوتے، اور بھی معاہدہ ان کا ٹھوس ہو گیا۔ لیکن جب جنگ احد ہوئی تو احد کے جنگ میں ظاہری طور پر اپنے مطلب نبی کے غلاموں کو، نیاز مندوں کو شکست ہوئی، یہ مشہور ہے، نبی پاک کے دندان مبارک کا مسئلہ بھی اسی سے مشہور ہے، توجہ دیجیے گا، بڑا عمدہ کنیکشن ہے، دندان مبارک اویس کرنی غوث اعظم، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ دھیان رکھیے گا۔ تو احد کا جو تصور ہے، ہزیمت ہوئی ظاہری طور پر، شکست ہوئی ظاہری طور پر، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ پھر الگ ہو گئے، پھر مطلب معاہدہ کو توڑ دی،
رسول پاک سے جو معاہدہ کیا تھا ہم نہیں لڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, ہم لڑیں گے نہیں, تو یہ معاہدہ توڑ دیا. اور یہ لوگ اپنے یعنی اس کا جو ایک سردار تھا, وہ سردار کا نام ہے کعب بن اشرف, توجہ دیجیے, کعب بن اشرف اس کا نام, یہودی, بڑا پادری, بہت بڑا عالم ان کے حساب سے. کعب بن اشرف نے اپنے لوگوں کو لے کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور مکہ کے خلاف کو نوٹ کیجیے گا, مکہ کے پیارے آپ مدینہ کو پسند کرو, آپ مکہ کو پسند کرو, اور مکہ میں اگر کچرے پچرے ہیں تو اس کو پسند نہیں. آپ بدعقیدگی, بے ایمانی, ابو جہلیت, ابو لہبیت, یہ نہیں ہونا. مجھے میرا مکہ ہونا, مجھے میرا مدینہ, اور وہ مکہ مدینہ ہونا جس مکہ مدینہ کو نبی نے اور نبی کے غلاموں نے اپنے مقدس قدم سے بابرکت بنایا, وہ ہونا. توجہ دیجیے گا. تو یہ کعبہ, کعب بن اشرف کعبہ گیا اور خلاف کعبہ کو پکڑ کر کے اتنا زور زور سے چلانے لگا کہ پورے بڑے بڑے سرداران کفار, جتنے بڑے بڑے کفار تھے وہ سب جمع ہو گئے, اور خلاف کعبہ پکڑ کر کے یہ قسم دلانے لگا کہ سنو سنو, ہم محمد کے خلاف ہیں, ہم محمد کے خلاف ہیں, ہم محمد سے لڑیں گے, ہم محمد سے لڑیں گے. کعبہ کے خلاف کی قسم اس کو بتایا گیا, اللہ تعالیٰ کے محبوب کے خلاف اور اللہ کے گھر کے خلاف. اب محسوس کر رہے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کر کے نبی کے خلاف, اور وہ نبی جن پر سارے نبیاں قربان ہیں الحمدللہ. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب العالمین اپنی شان کے مطابق شہدا ہے, اپنی شان کے مطابق. توجہ دیجیے گا. تو رب العالمین کیسا غصایا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. اور جب یہ قسم کھایا تو مخالف ہو گئے. رسول پاک کو جب یہ معلوم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت محمد بن سلمہ انصاری, یہ جلیل القدر ہے, ان کو بڑے طاقتور تھے, ان کو کہا جاؤ کعب بن اشرف کو قتل کر دو, قتل کر دو. اب آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا ہم کو بتائیے, حضور جب رحمت للعالمین ہیں تو قتل کیوں کروائے؟ لیکن اس سوال سے پہلے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى, کہ سنو میرا حبیب وہ ہے جو بولتا اپنی خواہش سے نہیں, کرے گا کیسے اپنی خواہش سے نہیں, ارے جب بولتا اپنی خواہش سے نہیں, جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو آپ ذرا نبی پر سوال اور ان کی رحمت للعالمین پہ سوال کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ جو ذات بولنے میں اتنا احتیاط کرے وہ کرنے میں کتنا احتیاط کرتی ہے. اس لیے مصطفیٰ نے جو قتل کیا ہے وہ قتل انسانیت کا قتل نہیں ہے, وہ ظلم کا خاتمہ. نوٹ کیجیے, وہ ظلم کا خاتمہ ہے, وہ کفر کا خاتمہ ہے. اور یہی تو مقصد توحید ہے, یہی تو مقصد توحید ہے. شرک ختم ہو جائے, کفر ختم ہو جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کی ابتدا ہو, ختم ہو جائے, کہیں اور نہ بڑھ جائے, کہیں اور نہ بڑھ جائے اس کی. تو رسول پاک نے قتل کروا دیا, 20 دن تک 21 دن تک محاصرہ ہوا وغیرہ یہ سب. تو میں ایک جملہ بتانے یہ جا رہا ہوں کہ کس نے قتل کیا؟ محمد ابن سلمہ انصاری نے. کس نے قتل کروایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر حضرت عمر کی خلافت کا جب زمانہ آیا, اب پورا سورہ حشر کی تفسیر پڑھیے گا لیکن آتھنٹک کتاب میں ملے گی. تو جب عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جو بھی یہودی بچے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مدینہ سے, ان سب کو ملک شام یا خیبر یہ سب جو ہے ہجرت کرنے پر, یعنی جلا وطن جس کو بولتے ہیں, شہر بدر کر دیا, بھگا دیا گیا, جس کو بولتے ہیں شہر سے بھگا دیا گیا, شہر مدینہ سے. اب سوال آپ کیجیے کس نے کیا؟ پہلا راؤنڈ دیکھیے, نبی پاک نے کہا, محمد بن سلمہ نے قتل کیا, بقیہ کو عمر فاروق نے نکالا. تو یہ سب جو کرنے والے ہیں, یہ کرنے والے خدا ایک بھی نہیں, سب اللہ کے بندے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر, افضل الانبیاء. توجہ دیجیے گا. اس کے بعد ہے حضرت محمد ابن سلمہ انصاری, خود حضرت سیدنا عمر فاروق. لیکن قرآن پاک کا آپ تصور دیکھیے, اسی کو میں نے کہا ہے پیارے, قرآن کو دیکھو گے تو دیکھنے میں کچھ نہیں ملے گا, میں دیکھو گے یہی حسن نیت ہے. قرآن میں دیکھو گے حسن نیت ہے, کیونکہ میں کا تعلق نیت سے ہے. آپ اپنی نیت صحیح رکھو گے تو قرآن میں واقعی جلوہ نظر آئے گا, ورنہ کچھ بھی نظر نہیں آئے, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. رسول پاک جو تلاوت قرآن کرتے تھے, کفار نہیں سنتے تھے, سنتے تھے لیکن کان میں انگلی ٹھونس لیتے, سنتے تھے کہ نہیں, دیکھتے تھے. تو دیکھنا سننا نہیں, نیت اور باطنیت کے ساتھ سنو گے تو ابو بکر کی صداقت ملے گی انشاءاللہ, عمر کی عدالت ملے گی, ان کا فیضان ملے گا. نوٹ کیجئے گا. تو اب قرآن پاک یہ کہنا چاہیے نا کہ نبی کے حکم سے محمد بن سلمہ نے قتل کیا,
بقیہ جو بچے ہوئے تھے عمر نے بھگایا. یہ سب جملہ ہونا چاہیے نا عربی میں, یہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ پاک فرماتا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. یہاں پر نوٹ کیجیے, اے عقل مندو نوٹ کرو کہ یہ محمد جو کہہ رہے ہیں, یا محمد بن سلمہ نے جو قتل کیا ہے, یا بقیہ کو عمر نے جو مارا ہے, یہ مت دیکھنا کہ ان لوگوں نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا, وہ اللہ کی ذات اخرج الذین کفروا, شہر بدر اللہ نے کیا ہے, اللہ نے نکالا. اب آپ بتائیے, نکالنے والے نبی ہیں, صحابی ہیں, حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں, قتل کرنے والے صحابی ہیں, لیکن اللہ پاک نے ان محبوب بندوں کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیا ہے. توجہ نے ان کی ادا کو اپنی ادا قرار دے دیا ہے. نوٹ کرنا, کبھی بھی کوئی بھی کسی طرح سے اللہ کے محبوب بندوں پر ریمارک کا قلمی زبانی کسی بھی طرح سے نکالنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ محبوب بندے صرف نہیں ہے, کنیکشن اللہ سے ہے, اللہ سے کنیکشن ہے. میں یہ تمہید اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے آپ بھی ولی بن سکتے ہو, آپ بھی غوث بن سکتے ہو, آپ بھی نماز پڑھو, حج کرو, زکات دو, سب کچھ بن سکتے ہو. نہیں, بنے سو اللہ سے کنیکٹڈ ہیں. توجہ دیجیے گا, بنے سو اللہ سے کنیکٹڈ ہے, اور ان کی کسی بھی ادا کو زیر کرنا رب کو زیر کرنا ہے, توحید کو زیر کرنا ہے. رب کے رسول نے کیا تھا, رب نے کہا میں نے کیا ہے. رب کے رسول کے محبوب بندے, محبوب غلام محمد بن سلمہ نے کیا تھا, رب نے کہا میں نے کیا ہے. عمر فاروق نے چلا وطن کیا, رب نے کہا میں نے کیا ہے. اب ذرا سمجھے یہ میں کس کو کہتے ہیں, یہ میں کس کو کہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا تو ظاہر دیکھو گے. جو نیت سے تعلق نہیں رکھتا گمراہ ہو جاؤ گے, نیت صحیح رکھو گے تو انشاءاللہ ہر دن میلاد النبی نظر آئے گا, ہر دن غوث پاک نظر آئیں گے, ہر دن اللہ کے محبوب بندے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس انڈیکس میں جانا ہے جس انڈیکس کو رب نے پسند کیا ہے. رب نے پسند کیا ہے, اور آپ خود کہتے ہو نا کہ اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمیں مقبول بنائے, اللہ ہمیں محبوب بنائے. تو اب آپ کو مقبول بندوں کے انڈیکس میں جانے کے لیے اس کو ریسیو کرنا ہوگا, اس کو قبول کرنا ہوگا, اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک انڈیکس بنائے محبوبوں کا اور آپ ان کو ریجیکٹ کر کے الگ سے انڈیکس بنائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو نبی کو بھی محبت کی دنیا میں کنٹینیوٹی کے ساتھ ماننا ہے, اور جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں بشمول سلطان الاولیاء, توجہ دیجیے, بشمول سلطان الاولیاء, جس طرح آپ نے سلطان الانبیاء کو اپنا ایمانی حصہ بنایا اور مانا, الحمدللہ ایسے ہی جتنے بھی محبوب بندے ہیں توحید کی دنیا میں جا کر کے اپنا ایمانی, اپنا حسن نیتی کا حصہ رکھ کر کے یاد رکھیے گا, خبردار ان سے الجھنا نہ یارو, خدا کے ولی کچھ نرالے ملیں گے. اگر آپ کو کچھ نہیں بولتے ہیں تو آپ مت سمجھنا کہ ان کی عظمت و برتری و محبوبیت و مقبولیت ختم ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا رب بھی رحیم ہے, مصطفیٰ جان رحمت بھی رحمت للعالمین ہے. یاد رکھیے گا اگر وہ کچھ نہیں کرتے ہیں, ایک ماں باپ کو تم مجبور کا نام مت دینا, وہ قتل کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں, قتل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, لیکن چشم پوشی کا نام, مجبوری کا نام مت دینا. اگر تمہاری حرکتیں ماں باپ کو معلوم ہے پھر بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو تم جری العادت مت ہو جانا. ان کی چشم پوشی ان کی مجبوری نہیں ہے, ان کی مجبوری نہیں ہے, ان کی چشم پوشی تمہارے لیے مہلت ہے, تمہارے لیے موقع ہے. ایسے ہی بندے, اگر تم محبوب بندوں پر انگلیاں اٹھاؤ گے کہ اتنے دن سے جا رہے ہو, گھر میں کھانے کے خرچی نہیں ہے, میں اب معاشرہ بول رہا ہوں, گھر میں کھانے کے خرچی نہیں ہے, ہر سال اجمیر جاتے ہو, ہر سال بغداد جاتے ہو, ہر سال یوسفین جاتے ہو, ہر سال یہاں جاتے ہو, گھر میں خرچی نہیں ہے, کچھ نہیں, کیوں نہیں مل رہا ہے؟ نہیں, ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں بلکہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے, مولا ہمیں محبوب بندوں کے انڈیکس میں داخل کر دے, مولا ہمیں محبوب بندوں کی فہرست میں داخل کر دے. ہم اس لیے جاتے ہیں, اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں. لیکن ہم دعا کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ دیے تو آتو, نہیں دیے تو نہیں آتو, ایسا نہیں بولتے. دعا کرتے ہیں اے اللہ محبوب بندے کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لے, ہمارے گناہ کو معاف کر لے. اب دینا اللہ کا کام ہے, دعا کرنا ہمارا کام. ہمارا کام لینا نہیں, دعا کرنا ہے. رب کا کام دینا ہے, دعا کرنا نہیں ہے. تو ہماری رسپانسبلٹی جو ہے, ہماری جو ذمہ داری ہے وہ دعا کرنا ہے.
ہماری جو ذمہ داری ہے محبوبوں کو ماننا ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے ان اللہ کے محبوب بندوں کے انڈیکس میں داخل ہونے کے لیے ان کی محبوبیت کو قبول کرنا. اگر نہیں قبول کیے تو اب ہم اپنی ذمہ داری سے ہٹ رہے. لہذا ظاہریت کو، اب آپ پوری تقریر کا خلاصہ سمجھ جائیے، ظاہریت کو شریعت کا نام مت دو. حسن نیت شریعت کی بنیاد ہے. حسن نیت، حسن اعتقاد شریعت کی بنیاد ہے. اسی لیے اللہ پاک نے عمل کا مسئلہ بعد میں رکھا. رسول پاک نے شریعت اور عمل کرنے کا مسئلہ بعد میں رکھا، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ پہلے رکھا. اے لوگوں، محمد کو پہلے مانو، محمد کو پہلے مانو، پھر جا کر کے معراج میں نماز دیا، پھر جا کر کے وہاں دیا، وہاں دیا. حالانکہ کچھ بھی کرتے تھے صحابہ وہی عبادت بن جاتی. توجہ دے رہے، کچھ بھی کرتے تھے نبی. اب آپ سوچئے نا کہ یہ مطلب مہد میں ہے، جھولے میں مصطفیٰ ہے. ارے ہمارے بچے انگلی وغیرہ اٹھائے تو ہم اس کو کرتے ہیں واہ واہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ وہ انسان، ادھر ادھر ٹنکو پنکو بھی سب نام لیتے ہیں. لیکن مصطفیٰ جب ایسے ایسے انگلی اٹھاتے تھے تو چاند بھی ایسے ایسے ہونے لگتا تھا، ایسے ایسے ہونے لگتا تھا. امام کہتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. میرے آقا کا اسٹیٹس دیکھیں، چاند جھک جاتا، ادھر انگلی کرتے تو چاند ادھر جھک جاتا، ادھر چہرہ کرتے تو چاند ادھر جھک جاتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا. تو آپ ذرا حسن نیت کو صحیح رکھو گے، محبوب بندوں کی محبوبیت کو قبول کرو گے، خدا کے محبوب بن جاؤ. نہیں تو کبھی بھی. ورنہ آپ بتائیے اللہ پاک کیوں آپ کو یہ تصور دیتا ہے لوگوں اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے نبی کی غلامی کرو. اور نبی کہتے ہیں اے لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کو مانو. اور یقین جانو صحابہ نے کہا ہوگا اے میرے بعد تابعین کو مانو. تابعین نے کہا ہوگا کیونکہ یہ تو نبی سے کیا خدا سے سیکھا. اے لوگوں مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے نبی کے قدم تک آؤ. نبی کے قدم تک پہنچنے کے لیے نبی نے کہا صحابہ تک پہنچو. اور یہ تو صحیح بھی ہے. ہم ڈائریکٹ کیسے جا سکتے؟ ہم اپنے دادا کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے باپ کا انٹروڈکشن کرانے. توجہ دے رہے ہیں اسٹیٹس یہ فکری طور پر بھی لاجیکلی طور پر بھی. اس لیے سلطان الانبیاء کو آپ نے تسلیم کیا ہے، اس کا بھی اضافہ ہونا آنے والا مہینہ سلطان الاولیاء کا ہے. اس میں بھی آپ کا اسٹیٹس توحیدی ہونا چاہیے، رسالت کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو کہ ایک دن بس فاتحہ کرا دیے یا پھر انکار کرنے والے اسی دن تم انکار کرنا. نہیں، ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں ماننے والا جب توحید کا دامن ہمیشہ تھامے ہو تو خدا کی محبوبیت توحید ہے. ہمیشہ کے لیے ان محبوبوں کو ماننا، ہمیشہ کے لیے ان محبوبوں کو ماننا. دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو عظمت و برتری کا ایمان عطا فرمائے، حسن نیت عطا فرمائے، حسن اعتقاد عطا فرمائے. ہم سب کو سچا اور پکا مومن موحد مسلمان بنائے. یا اللہ اپنا اور اپنے محبوب بندوں کے قدم میں رہنے والا بندہ بنا مولا. یا اللہ ہم سب کے باطن کو صاف ستھرا فرما دے مولا. اپنے نبی کا جو اسٹیٹس ہے یزکیکم اس کی تفسیر ہمیں بنا دے مولا. یا اللہ ہمارا باطن صاف کر دے تاکہ ہم عمل کی دنیا میں، زندگی کی ہر دنیا میں ہم اپنی حسن نیت کے ساتھ اپنا عملی اسٹیٹس کو برقرار رکھ سکے اور اس کے درجے کو بلندی دے سکے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے